السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی توفیق سے یہ دعا ہے کہ جو کچھ بھی اس پروگرام کے ضمن میں کہا جائے، جو کچھ سنا جائے، سمجھا جائے، اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ساتھ اس جذبے سے یہ بھی دعا ہے کہ جو ہمارے اس پروگرام کو جاری رکھنے میں ہمارے محسنین معاونین ہمارے ساتھ ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کو قیام دنیا میں بھی باعث اجر و ثواب بنائے، اور آخرت میں بھی میدان میں اس کو باوزن بنا کر سرخرو فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آتے ہیں آج کی گفتگو کا موضوع جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں جاتے ہوئے یہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس وہ حدیث نمبر 708 ہے، اور جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے یہ حدیث مروی ہے، اور اسی باب کے ضمن میں جو کہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، باب فضل الصیام، روزوں کے سلسلے میں، روزوں کی فضیلت، ان کے ثواب اور اجر کے سلسلے میں، گو روزے دار کو اللہ رب العالمین سعادت مندی عطا کریں گے۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث تھی وہ اس کے الفاظ جو مرفوع ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ نے فرمایا، ان فی الجنت بابن، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، کہ اس دروازے کو کہا جاتا ہے الریان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اس کے دروازے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث مختلف کتب احادیث میں ذکر ہوئی ہے، وہ خاص طور پر مثلا جامع ترمذی میں میرے سامنے ایک حدیث، اس کے بھی الفاظ تقریباً اسی قسم کے ہیں، اسی قبیل کے ہیں، کہ جس طرح کہ کہا ہے کہ ان للجنت بابن یقال لہ الریان، یہ الفاظ ہیں کہ جنت کے لیے ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ان فی الجنت بابن، یہ الفاظ بھی ہیں، اور یہ بھی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، فی الجنت ثمانیۃ ابواب یا للجنت ثمانیۃ ابواب، یہ بھی الفاظ ہیں۔ تو بہرحال معنی سب کا ایک ہی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اس وقت بھی جب آپ نے یہ ذکر فرمایا، جنت اور جہنم جو ہے وہ موجود تھی، اور آج بھی موجود ہے، اور اللہ نے اس کو ان مخلوقات کو خود پیدا کیا ہے، جنت کو بھی اور جہنم کو بھی۔ جنت کو اپنے متقین متبعین نیک پرہیزگار صاحب ایمان لوگوں کے لیے، اور جہنم اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ اللہ کا غضب ہے، ان کی بندوں کی سزا کے لیے ہے۔ تو اب جیسا کہ یہ ذکر ہوا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جبکہ جیسا کہ جہنم کے بھی دروازوں کا ذکر آتا ہے، اس کی صفات بھی ذکر ہوئی ہیں قرآن اور حدیث میں تفصیل کے ساتھ، جنت کی بھی صفات کا ذکر ہوا ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث جو ہے یہ ذکر کی ہے اپنے اس باب میں کہ کتاب الصوم باب الریان للصائمین، اور ایک حدیث جس میں ذکر ہوا ہے اس کے الفاظ ہیں کہ باب صفات الجنہ، یہ باب ہے کہ جنت کی صفات کے بارے میں، جو اسی طرح ملتی جلتی حدیث ہے۔ تو بہرحال اس میں وہ دروازہ جو ہے یقال لہ الریان، تو جس میں ایک دوسرے الفاظ ہیں یسمى الریان، کہ وہ دروازہ جو ہے اس کا نام رکھا گیا الریان، یا اس کو کہا جاتا ہے الریان، ایک ہی باب ہے، ایک ہی معنی ہے اس کا۔ تو اب اس دروازے کے بارے میں یہ ہے، یا کہ یہ جنت
کہ آگے جو دروازہ ہوگا جس پر یہ لکھا ہوا ہے باب الریان یا جس کو کہا جاتا ہے، اس میں جو داخل ہوں گے وہ کون ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن روزے دار جو ہیں وہ اس میں داخل ہوں گے۔ تو یہ ذہن میں بات رہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف روزے ہی وہ رکھتے ہوں گے، یا دیگر جو اہل ایمان ہیں جن کو دوسرے جنت کے دروازے ملیں گے، کیونکہ 8 دروازے ہیں اور ہر ایک پر نام ہوگا، کوئی باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریان، یعنی اس طرح باب الصدقہ یا صدقات علی حد القیاس جو بھی لکھا ہوگا اس میں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ خاص طور پر جو نام ہوں گے وہ اس لیے ہوں گے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوں گے کہ جو لوگ ان میں داخل ہوں گے ان کا دنیا میں خاص طور پر جو عمل ہوگا وہ یہ کرتے ہوں گے، جس کثرت اعمال کی وجہ سے، اسی ایک نوعیت کی کثرت اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ مخصوص ان لوگوں کو وہ جنت یا وہ دروازہ و حصہ جو ہے وہ عطا کریں گے۔ تو روزے دار جو کہ یہاں داخل ہوں گے اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ صرف روزے رکھتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہی نہیں یا کرتے ہی نہ تھے، نہیں، دوسرے فرائض بھی ادا کرتے تھے وہ اپنے وقت پر، تبھی تو جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو لے کے آئے ہیں، وگرنہ تو جنت جو ہے وہ نافرمان کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اصل میں روزے کی کثرت سے جو اپنا ہے نیت، ارادہ اور اہتمام، یہ چیز یہ ان کو یہاں لے آئے گی۔ فرائض ان کے روزوں کا بڑا اہتمام، پھر اسی طرح بعد میں جو نفلی روزے ہیں ان کا بڑا احترام، ان کا بڑا اہتمام، اسی طرح مطلب ہر ہفتے کے جو متعین روزے ہیں، ہر مہینے کے جو متعین روزے ہیں، پھر یہ ہے کہ دیگر روزے اس کے علاوہ بھی نفلی روزے، کبھی جی چاہا تو روزہ رکھ لیا۔ رحمۃ للعالمین گھر میں آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ کھانے کو کچھ ہے، تو فرمایا کہ آج کچھ نہیں، تو فرمایا کہ انی صمت الیوم، کہ میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ جو انداز تھا روزے کا، روزے کی طرف پلٹ کے آنے کا اور اس کے ساتھ محبت کا، اس کا اہتمام، اس کا پھر یہ ہے کہ روزے داروں کے ساتھ تعلق، ان کی افطاری، ان کو راشن دینا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کی مدد کرنا روزے میں، یہ ساری چیزیں اس عبادت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ریان سے سیراب کریں گے۔ اور میں چاہوں گا کہ ریان جو ہے اس کی تھوڑی سی میں اس کو ڈیفائن کر دوں کہ یہ ریان کیا لفظ ہے۔ ریان جو ہے جس کا نام حدیث میں آیا ہے، یہ راویہ یروا سامع یسمع سے ہے، یعنی اے رویہ من الماء، پانی سے ایک پیاسا جو ہے وہ سیراب ہوا کوئی شخص۔ تو ماء الروی، اس کا معنی بھی آتا ہے کہ ایسا پانی جو کہ سیراب کر دے، انسان کی رگوں کو تر کر دے اور جسم و جان میں تر و تازگی کی لہر دوڑا دے، بالکل ہر طرح سے پیاس جو ہے وہ ختم کر دے۔ اور اسی لیے اس کو اروا یروی، اس باب فعال آتا ہے، اروا یروی اروان، کہ کسی کو سیراب کرنا۔ اور اسی سے ریان اور ریان دونوں طرح آتا ہے، من الماء، پانی سے سیراب ہونا۔ تو ریان اس کی صفت ہے، صفت کے طور پر آیا ہے۔ اور ایک کتاب بھی ہے امام البانی مرحوم کی معروف ہے، اس کا نام ہے ارواء الغلیل، یعنی پیاسوں کو سیراب کر دینے، سیراب کرنا۔ ارواء جو ہے وہ مصدر یہاں آیا بمعنی فاعل، یعنی ایسی کتاب جو کہ پیاس بجھا دے، علمی پیاس، حدیث کے جو تشنا ہیں طالب علم ان کی وہ پیاس بجھا دے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال ارواء اور ریان یا ریان، اسی سے ریان صفت ہے جو کہ پیاسوں کی پیاس کو بجھا دے اور انہیں تر و تازہ کر دے، ہر اعتبار سیراب کر دے۔ اور ویسے الریو جو ہے سیرابی اس کو کہتے ہیں، اور کسی بھی نعمت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور ایسی نعمت جو کہ بڑی فراوانی سے ہو، فراخی اور کثرت کے ساتھ ہو، تو اس کو بھی یہ الری کے الفاظ جو ہیں اس پر بھی بولتے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ جو ہے بیان فرمایا کہ اس دروازے کا نام ہوگا یدخل منہ الصائمون۔ آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کون اس میں داخل ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ روزے دار اس میں داخل ہوں گے۔ تو اب یوم القیامت، قیامت کے دن، قرآن مجید میں یہ بھی آیت میرے سامنے ابھی آئی ہے کہ جس طرف اشارہ ہے اس بات کا کہ جب اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں عابدین اور صائمین جو ہیں وہ حاضر ہوں گے، حاضری دیں گے، جنہوں نے مشقت اور تکلیف اٹھائی ہوگی، بھوک کی، پیاس کی، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی قیامت کے دن
قدر ہوگی، اس کی بڑی قیمت ہوگی، تو اللہ رب العالمین انہیں دیکھیں گے، اپنی شرف باریابی عطا فرمائیں گے، تو وہ دربار میں حاضر ہوں گے، تو اللہ فرمائیں گے کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئم بما اسرفتم فی الایام الخالیہ۔ تو یہ بھی ایک ملاقات کا انداز ہوگا کہ انہیں یہ راحت ملے گی، اس وقت خوشی حاصل ہوگی کہ اللہ فرمائیں گے کہ کھاؤ اور پیو اب فراوانی سے اس جنت میں، کہ یہ اس عمل کا بدلہ ہے یا نعمت ہے کہ جو تم دنیا میں میری خاطر بھوکے پیاسے رہتے تھے، فی الایام الخالیہ، جو تم نے عمل کیے میری رضا کے لیے، تو اب کھاؤ اور پیو، تھکے تم، پریشان بھی ہوئے، تم نے مشقت بھی اٹھائی، پھر یہ ہے کہ تم نے کھانا پینا جو ہے وہ بھی چھوڑا میری رضا کے لیے، ساری چیزیں اسی من میں آ جاتی ہیں۔ تو آج کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیاوی زندگی جو گزرے ہوئے دن ہیں ان کے بدلے میں۔ تو آج قیامت کے دن وہ اس میں سے داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، کہ اس دروازے سے کوئی بھی ان کے علاوہ داخل نہیں ہوگا۔ یہ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ کہیں کسی کے ذہن میں ہو کہ کوئی اور بھی عمل والا جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو جائے، ہو اگرچہ جنتی، لیکن یہ جو انداز ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، بل جیسا کہ آگے بھی تکرار آیا ان الفاظ کا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو روزے داروں کے لیے خاص طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اپنے پیغمبر کی زبان اقدس پر کہ اس میں اور کوئی داخل نہیں ہوگا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص میزہ اور خاص کوئی اس کو اس جنت کے حصے کو کوئی مقام حاصل ہے دوسری جنتوں کے بدلے میں، کہ بار بار کہا کہ اب اور اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا، بس جو ہی داخل ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ یقال، پھر کہا جائے گا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں بھائی؟ سارے ہر قسم کی عبادات کے خوگر اہل ایمان وہاں موجود ہوں گے، سارے اکٹھے ہوں گے، الحمدللہ اہل جنت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے، حصول کے لیے۔ تو خاص طور پر یہ اعلان ہوگا ان الفاظ کے ساتھ کہ روزے دار کہاں ہیں۔ اب یہ انداز، یہ الفاظ کہہ کے جو پکارا جائے گا، اس میں بھی خاص قسم کا شرف اور مقام اور قدر و منزلت ہے، دوسروں سے ہٹ کر ایک امتیازی، کہ لا يدخل منہ احد غیرہم، پھر اس سے کوئی ان کے علاوہ داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جب وہ داخل ہوں گے، اُغْلِقَ، تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، یہ باب الریان جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، تو اس میں سے اور کوئی پھر داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی جا سکے گا۔ گویا کہ وہ لوگ جو اندر چلے جائیں گے روزے دار، تو اندر جا کر ریان ان کو سیراب ایسا کرے گا کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہوں گے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ انہیں بھوک لگے گی نہ انہیں پیاس محسوس ہوگی۔ تو یہ بار بار الفاظ، لا يدخل منہ احد غیرہم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منہ احد، پہلے بھی تو یہ تکرار ان الفاظ میں جو رحمت للعالمین کی زبان اقدس پر ہے، یہ تکرار بھی نشاندہی کرتا ہے گویا کہ ایک توقید کہ یہ امر واقع ہے اور ہر حال میں ایسا ہی ہوگا، اور دوسری بات ان کی شان کے لیے، ان کی مقام کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ کا تکرار ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے بعد ناظرین آگے روزوں کے سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور باب ذکر کیا ہے جس کا تعلق روزوں کے فضائل، اجر اور ثواب سے تعلق رکھتا ہے۔ حدیث نمبر ہمارے پاس ہے 709 اور اس پر جو الفاظ ہیں وہ میں چاہوں گا کہ پہلے ذکر کر دیے جائیں تاکہ آگے جو حدیث میں جس بات کا ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن جائے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ الفاظ ہیں باب کے، باب فضل الصیام فی سبیل اللہ لمن یطیقہ بلا ضرر ولا تفویت حق۔ ہاں جی، مفہوم اس کا یہی ہے کہ مجاہد اللہ کے راستے میں جو نکلا ہے اس کے بارے میں یا اس کے روزے کے بارے میں جو ثواب اور اجر ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں نکل کر، تو آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ جو فی سبیل اللہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو ذکر کیا ہے کتاب الجہاد والسعیر،
اور ساتھ ہی باب فضل الصوم فی سبیل اللہ۔ اب سبیل اللہ کا جب ہم معنی لیتے ہیں تو ایک اس میں عموم کا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا راستہ، اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نیکی یہ افعال اچھے کام سر انجام دینا، تو گویا کہ ایک وسعت ہے اس کے اندر، کوئی تعین نہیں کسی خاص عبادت کا یا عمل کا یا اجر و ثواب کا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ ناظرین وہ یہاں اس حدیث کو ذکر کر کے جس باب کو انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ الفاظ اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ فی سبیل اللہ سے مراد جب بھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد سر فہرست جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے انسان نکلتا ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ جب ایسے راستے میں انسان نکلتا ہے تو انسان اپنی جان اور مال دونوں لے کے نکلتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اس عمل کے لیے، اس جاب کے لیے ویپن یعنی ٹولز وہ بھی ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ انسان کا اپنا آپ ذات جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو دونوں چیزیں ایک ساتھ نکلتی، انسان کا مال بھی انسان کی جان بھی، اور دونوں کے تلف ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو جب دونوں جو تلف ہوتی ہیں اللہ کی راہ میں تو اللہ کے ہاں جو اس کا اجر ہے یا اس کا جو ثواب ہے وہ بھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں بے حد و حساب ہے۔ کہ اللہ رب العالمین تو گویا کہ وہ اپنی عطا کردہ چیزیں جو ہیں وہ لے کر اس کے بدلے میں جنت دے دیتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ ایسا شخص جو ہے وہ ایسے فی سبیل اللہ کے راستے میں نکلا ہے تو ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ محنت اور کوشش کر رہا ہے بلکہ وہ ساتھ روزہ بھی رکھتا ہے اللہ کی رضا میں۔ تو لڑائی بھی لڑنا، راستے میں نکلنا، سفر کی صحبتیں بھی اٹھانا، پھر یہ ہے کہ تھکاوٹ بھی، پھر یہ ہے کہ گھر سے نکل کر پردیس بھی اس کا بھی سامنا، پھر اس کے ساتھ وہ روزہ بھی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انبیاء اور رسول کی سنت ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب فتح مکہ ہوا یا جب غزوہ بدر ہوا تو وہ 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا، سبحان اللہ، اور اس طرح مکہ فتح ہوا تو وہ بھی اسی ماہ مبارک میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مدینہ منورہ سے نکلے صحابہ کو لے کے، اور راستے میں روزے بھی رکھے آپ نے، ہم نے تفصیل سے اس کا ذکر بھی کیا ہے پہلے۔ عثفان مقام پر آپ نے پیالہ منگوا کر پھر جو ہے جب سخت ہو گیا معاملہ تو روزہ افطار بھی کیا، تو گویا کہ اللہ کی راہ میں روزے رکھے۔ تو یہاں مراد روزہ جو ہے وہ نفلی بھی ہو سکتا ہے، تو نفلی روزے کا یہ مقام اور مرتبہ جس پر یہ باب باندھا گیا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے آئندہ۔ سر دست ہم ناظرین سے اجازت طلب کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے اس پر سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم الصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔